اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ہم مزید جو ہے آگے کی طرف بڑھنے کی طرف جائیں گے، اور کل ہم نے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج انہی احادیث کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جس کو ہم شیطان کی چال سمجھتے ہیں، قرآن نے اس کے لیے قید کا لفظ استعمال کیا اور اس کی دشمنی کا بہت زیادہ ذکر کیا قرآن مجید نے، تو اصل وہ دشمنی ہے کیا، شیطان کس طرح انسان سے دشمنی کرتا ہے، تو یہ اس کی دشمنی کے مختلف سمجھ لیں ثبوت ہیں جو حدیثوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت حسن بن صالح انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شیطان نے ایک عورت سے کہا کہ تو میرا آدھا لشکر ہے، تو میرا ایسا تیر ہے جس سے میں وار کرتا ہوں تو کبھی خطا نہیں کرتا، اور تو میری رازداں ہے اور میری ضرورت کے وقت تو میرا پیغام پہنچاتی ہے۔ کتنا واضح یہ حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ انہوں نے ہمیں ہر معاملے میں اس قدر ہدایت دی ہے کہ عورتوں کے ذریعے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے فحاشی کا سارا عورت جو ہے وہ عورت مارچ کرتی ہے فیمنزم کے نام پر، اپنے حق کے نام پر، آج کس قدر جو ہے شیطان نے اس کو مرد و زن کی جو برابری ہے اس کے نام پر اس کو باہر نکالا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہر سمت میں ہمیں یہی ایک فساد نظر آتا ہے، اور مردوں کا تو پھر کیا کہنے کہ انہیں جب ہر طرف اس قدر جو ہے ان کی ایک بالکل پسندیدہ چیز ہر طرف جو ہے، یعنی وہ آپ کسی بھی عورت کو بڑی عمر کی دیکھیں چھوٹی عمر کی دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، وہ سب بہنیں بیٹیاں بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہیں ان کپڑوں کو پہن کے، ان گیٹ اپ کو کر کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب مرد دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ یہاں حدیث میں بتایا گیا۔ تو عورت جو ہے ابلیس کا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت وہب فرماتے ہیں کہ ایک راہب نے شیطان سے کہا کہ انسان کی کون سی عادت تجھے اس پر آسانی سے مسلط کر دیتی ہے، تو شیطان نے کہا سخت غصہ۔ بے شک جب کوئی بندہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے الٹتے پلٹتے ہیں جیسے کوئی بچہ گیند الٹتا پلٹتا ہے، یعنی غصے کی حالت، اسی لیے غصے کو کہا گیا کہ حرام ہے، اور اس کے لیے بہت سارے مشورے دیے گئے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو انسان کس طرح اپنے معاملات کرے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، وضو کرے، اور ظاہر ہے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جب تک اللہ کے لیے کسی کو انسان معاف نہیں کرتا تو غصہ نہیں جاتا، ورنہ ایک چھوٹی سی بات کو انسان پالتا ہے جیسا بچہ پالتے ہیں، اور پالتے پالتے اس کو ہم اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ بھائی بھائی کا خون کرنا چاہتا ہے۔ ایسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایسی دشمنی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنی سالوں سے شیطان نے ان کو اس دشمنی کو پالنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی ہوگی۔ اسی طرح شیطان یہ ساری جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ جو دنیا ہے یہ شیطان کا جال ہے، شیطان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس ملعون نے اپنے شیاطین کو صحابہ کے پاس بھیجنا شروع کیا،
لیکن وہ ابلیس کے پاس سادہ کاغذ لے کر واپس آئے. اس نے کہا کیا بات ہے، تم ان سے کچھ فائدہ نہ حاصل کر سکے؟ انہوں نے کہا ان کے جیسے افراد کے ساتھ کبھی بھی ہمارا سامنا نہ ہوا. ابلیس نے کہا ان کے پاس ٹھہرے رہو، ہو سکتا ہے دنیا ان پر ظاہر ہو جائے، اسی وقت اپنی ضرورت پوری کر سکو گے. یعنی جب ان کے لیے دنیا مرعوب ہوگی، دنیا کی ضرورتیں ان کے لیے بڑی اہم ہوں گی، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے. جب آپ کی ایک ضرورت ہو تو وہ اس ضرورت کے بدلے میں انسان ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ جو شیطان ہے وہ انسان کے لیے کت قدر چیلنجز پیدا کرتا ہے. اس کے رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کی طرح گردش کرتا ہے. یہی حضرت عبداللہ بن عمر ان سے انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں حالانکہ وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو ظاہر ہے پھر قرآن مجید نے ہمیں جو ہے بہترین طریقہ بتایا اپنی حفاظت کے لیے. آیت الکرسی پڑھنے کا ہم نے شروع میں یہ باتیں رکھی تھی کہ جب انسان مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک آدھ دن پڑھا اور پھر بڑے اپنے آپ کو تصور کیا ہم بڑے نیک پرہیزگار لوگ ہیں اور بس ہم نے شیطان کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس کو ہرا دیا ہم نے اور ہم جیت گئے. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو آخری دم تک، جب تک بندے کے غرغرے میں اس کی جان اٹکی رہتی ہے، جب تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک انسان کو شیطان سے تعلق ہے اور فرشتوں سے بھی تعلق ہے. شیطان کی قربت انسان کی برائی کرنے اور حق کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، اور فرشتوں سے تعلق اچھائی کرنے اور حق کی تصدیق پر برانیختہ کرتی ہے. تو جو شخص اس دوسری صفت کو پائے تو سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو اللہ کی حمد بجا لائے. اور جو شخص پہلی والی خصلت محسوس کرے تو اللہ کی پناہ طلب کرے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، حکم دیتا ہے بے حیائی کا. یہ ہے شیطان کا کام کہ وہ انسان کو اس بات سے، جب وہ خرچ کرنے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے تم خرچ کرو گے تم تو غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تو خرچ مت کرو یا اتنا مت کرو. اور کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ بے حیائی کی. فیشن کے نام پر ابھی خواتین کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو تمہارے شوہر ہیں وہ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو تم بھی ایسے کپڑے پہنو. ایسے کپڑے پہنو گی تو انہیں لگتا ہے کہ پھر ان کے شوہر جو ہیں وہ ان دوسری عورتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے. اب تو پہلے تو وہ دیکھتے ہوں گے تو شاید اس بہن کے لیے ایک عبادت ہوگی اس پر صبر کرنا، لیکن اب جو ہے ان کا دیکھنا ایک طرح کی سزا بن گیا. انسان نے اللہ کی بات نہ مانی اور ایک ٹریڈ کر لی، ایک سودے بازی کر لی. اس سودے بازی کے نتیجے میں ظاہر ہے حالات تو نہیں بدلے. اسی طرح سے ابلیس کی سب سے بڑی چال، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ابلیس ان کو عورت کے ذریعے ہلاک کرنے سے مایوس نہ ہوا. اور وہ قرآن مجید میں بھی ایک شخص کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا اور بڑا با کرامت اللہ کا ولی تھا، لیکن کس طرح شیطان نے اس کو عورت کے ذریعے ختم کیا. تو حضرت ابو امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابلیس زمین پر اترا تو اس نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے زمین پر اتار دیا اور مجھے مردود بارگاہ کر دیا، تو میرے لیے کوئی گھر مقرر فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا گھر غسل خانہ ہے. اس نے عرض کیا میرے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار اور راستے کی بیٹھکیں ہیں. پھر اس نے عرض کیا میرے لیے کوئی غذا مقرر فرما دے. اللہ نے فرمایا ہر وہ غذا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. پھر اس نے عرض کیا اے اللہ میرے لیے پینے کی کوئی چیز مقرر کر دے. فرمایا ہر نشے آور چیز. پھر عرض کیا
میرے لیے کوئی مؤذن مقرر کر دے، یعنی ایسی چیز جو میری طرف لوگوں کو دعوت دے۔ فرمایا بانسری۔ پھر اس نے عرض کیا میرے لیے کتاب مقرر کر دے، تو فرمایا گدائی، یعنی گدائی کے ذریعے جو لکھا جائے وہ تیرے لیے کتاب ہے۔ پھر اس نے عرض کیا میرے لیے کوئی بات مقرر کر دے، تو فرمایا جھوٹ۔ پھر عرض کیا میرے لیے رسول پیغام پہنچانے والا مقرر کر دے، فرمایا کاہن۔ پھر عرض کیا میرے لیے کوئی جال پیدا کر دے، فرمایا عورتیں، یعنی شیطان عورتوں کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو ہم عورتوں کو بہت زیادہ ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے، ویسے تو مردوں کو بھی دینی چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں۔ ہم اللہ کا دین سیکھتے کس لیے ہیں؟ اپنی آخرت کو سنواریں، اور اس سفر میں، اپنی آخرت سنوارنے کے سفر میں کوئی ہمیں مل جائے جس کو اس ہدایت کی ضرورت ہو، تو ہم اس تک بھی یہ ہدایت پہنچا دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شیطان جو تھا، اس کا ایک خاص جو ہے مکر و فریب ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو اس میں ایک بوڑھے کو دیکھا جسے پہچانتے نہ تھے۔ فرمایا تو کس لیے داخل ہو گیا؟ بوڑھے نے کہا میں بس آپ کے ساتھیوں کی دل جوئی کے لیے آ گیا ہوں، کیونکہ ان کے جسم اگر آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے دل میرے ساتھ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے دشمن خدا نکل جا۔ حقیقت میں وہ ابلیس تھا۔ اس نے کہا 5 چیزوں کی بنیاد پر میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، 3 چیزیں میں آپ سے بیان کیے دیتا ہوں، 2 چیزیں بیان نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اے نوح، تمہیں ان 3 چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اس کو حکم دو کہ وہ ان 2 چیزوں کے بارے میں بتائے جن کو وہ چھپا رہا ہے، کیونکہ لوگ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ پھر ابلیس نے کہا وہ دونوں یہ ہیں، ایک ہے حسد، اس کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی اور میں مردود بارگاہ ہوا، اور نمبر 2 حرص، حضرت آدم کے لیے پوری جنت مباح تھی، میں نے لالچ کے ذریعے ان سے اپنی ضرورت پوری کی، انہوں نے اس درخت سے کھایا جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول منتخب فرمایا اور آپ سے ہم کلام ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ کا گناہگار بندہ ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیجئے تاکہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ندا آئی اے موسیٰ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا تجھے حکم دیا گیا ہے کہ آدم کی قبر کا سجدہ کر لے، تیری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ ڈرامے کرتا ہے تو اچھی زبردست حدیث ہے۔ یہ سن کر اس نے تکبر اختیار کیا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا جب وہ زندہ تھے تو میں نے ان کا سجدہ نہ کیا تو کیا مرنے کے بعد ان کا سجدہ کروں گا؟ ابلیس نے کہا اے موسیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کی ہے، اس وجہ سے آپ کا مجھ پر کچھ حق ہے۔ اس نے کہا 3 مقام پر مجھے یاد کر لینا اور ہلاکت انہی تینوں میں ہے۔ نمبر 1، جب تو غصہ ہو تو مجھ کو یاد کر لینا، کیونکہ اس وقت میری بات تیرے دل میں ہوتی ہے، میری نظر تیری آنکھ میں ہوتی ہے اور میری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، اور میں تیری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، یعنی جب بھی غصہ آئے تو سمجھ لو کہ ابلیس ہی کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 2، اس نے کہا کہ جنگ کے دن مجھے یاد کرنا، کیونکہ جب کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے تو میں اسے گھر والوں کی یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ نمبر 3، غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں اس کا پیغام تیرے پاس لاتا ہوں اور تیرا پیغام اس تک لے کر جاتا ہوں۔ یہ تینوں ابلیس کے پھندے ہیں، اس لیے ان حالات میں خود پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو العالیہ ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تو آپ نے جہاز کے پچھلے حصے پر ابلیس کو دیکھا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہو، تیری وجہ سے زمین والے غرق ہوئے اور تو نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ابلیس نے کہا اب میں کیا کروں؟ آپ نے کہا توبہ کر۔ اس نے کہا اپنے رب سے پوچھئے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، وہی آئی اے نوح اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ قبر آدم کا سجدہ کر لے۔ پھر آپ نے ابلیس سے کہا تیرے لیے توبہ کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قبر آدم کا سجدہ، تو قبر آدم کا سجدہ کر لے۔ اس نے کہا جب آدم باحیات تھے میں نے ان کا سجدہ نہ کیا تو کیا مرنے کے بعد میں ان کو سجدہ کروں گا؟ یعنی سیکنڈ ٹائم، دو، یعنی ایک دفعہ نوح علیہ السلام اور ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ ان پاک اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اس کو موقع دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت لیس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ابلیس نے ملاقات کی اور کہا اے نوح حسد اور حرص سے بچو، کیونکہ میں نے حسد کیا تو جنت سے نکال دیا گیا، اور آدم نے شجرہ ممنوعہ جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا پر لالچ کیا تو جنت سے نکال دیے گئے۔ تو یہ دو ظاہر حسد ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر جب حسد کی کیفیت ہوتی ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حسد میں کہاں تک بڑھتا ہے انسان۔ یعنی آج کے زمانے میں جب میں ادھر ادھر اپنے غور کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ صرف وہی آج پھلتا پھولتا نظر آتا ہے جس نے حسد کر کے دوسرے سے چھین لیا ہے۔ یعنی آج کی دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس نے حسد کیا تو اسے جنت سے نکال، لیکن آج وہ پلٹ چکی ہے بازی، فلپ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں آج۔ وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچیاں تو جو سوچ کے، ہم تو خواتین کے بارے میں ہی زیادہ ریسرچ رکھتے ہیں، مردوں پہ تو نہ ہماری نظر ہے نہ ہم نے دیکھا۔ ہاں قرآن مجید جن مردوں کو پیش کرتا ہے ان کی سائیکالوجیز کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بچیاں ہم نے ایسی بھی دیکھی اپنی زندگی میں کہ وہ بچیاں جو ہیں وہ بس ان کو کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں گی نا ان کو وہی چاہیے، یعنی اپنے سے زیادہ کسی کے پاس کچھ دیکھ لیا انہوں نے تو جب تک وہ دوسرے کا حاصل نہیں کر لیں گی خود انہیں چین نہیں آتا۔ بڑی ان کے اندر ایک صلاحیت اللہ نے، شر کی صلاحیت بھی ایک صلاحیت ہے، ہوتی تو آزمائش کے لیے ہے، تو ان کے اندر ایسی صلاحیت دی گئی ہوتی ہے ان کو آزمائش کے لیے، اور وہ بچے بچیاں جو ہیں بس پھر یہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حسد سے بچائے، اسی لیے وہ جو قناعت ہے یہ اس کی ضد ہے کہ جب انسان کو اللہ نے جو دیا ہو، چھوٹی ناک ہو، کالا رنگ ہو، چھوٹا قد ہو، جو بولنے کی صلاحیت نہ ہو، انسان جو نہ ہو انسان کے پاس، اس پر اللہ کا جو ہے وہ اس پر صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، انسان کے جو ہے اس کی طرف نظر کرے اپنے، کہ اگر ایک نعمت میرے پاس نہیں ہے تو دوسری نعمت ہے میرے پاس، کوئی اور چیز اللہ نے اس بندے کو دی ہوگی، کیونکہ عدل تو اللہ کا بہت ایکیوریٹ ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد جو ہے وہ بہت ہی، یعنی ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ من حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا۔ حاسد ویسے برا نہیں ہے، جیسے یہ حسد تو نہیں ہے لیکن حسد جیسا ہی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے مریم سلام علیہا کو دیکھا کہ ایک بچی اتنی اچھی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ یہ نعمت جو ہے یہ بچی کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ چلی جائیں اور مجھے مل جائیں، یہ نہیں چاہا۔ حسد تو اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو وہ جو ہم آج کل ارد گرد دیکھتے ہیں وہ کیونکہ اگر ان کے پاس بھی ہو اور آپ کے پاس بھی ہو تو وہ تو آپ کو مزہ نہیں آتا نا، تو مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ جب آپ آل راؤنڈر ہوں، یعنی آپ بس اکیلے ہی اکیلے ہوں جن کے پاس ہوں، اور پھر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے، ایسی عادتوں سے بچائے۔ اور اگر ایسی یعنی نیچرلی کسی کے اندر کوئی نیگیٹو، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے نیگیٹو عادتوں کے ساتھ، یہ اس کا ایک، اسے شاکلہ کہتے ہیں قرآن مجید کی جو ایک زبان ہے اس میں، کہ اللہ نے اس کو کچھ پیدائشی طور پر ایک خصلت دی ہے، ایک فطرت دی ہے، کچھ عادتیں دی ہیں۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ ان پہ محنت کر کے، یہ ایک بیماری ہے، جیسے کوئی
بڑا ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ہیئرنگ کا اس کا مسئلہ ہے، پیدائشی طور پر کسی کا ہیئرنگ کا ایشو ہے، تو یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ روحانی بیماریاں بھی انسانوں کو ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر حسد کرنے کی بیماری ہے، تو انسان کیا کرے؟ اس پہ کام کرے۔ آخرت ایک ایسا جو ہے وہ سمجھ لیں اس کا کانٹریکٹ جو ہے آخرت کا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ جنت کا کانٹریکٹ کر لیتا ہے کہ میں دنیا میں جو کمی بیشی ہے، یعنی کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو ہے اس دنیا کی زندگی میں، اگر کوئی کمی بیشی کے ساتھ زندگی، جیسے ہم کسی جہاز میں کوئی اگر بزنس کلاس میں بھی سفر کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو کیا وہ اس کی جو بزنس کلاس کی جو سیٹ ہے یا وہ جو سفر ہے ایسا ہے کہ وہ چاہے گا ہمیشہ رہے؟ نہیں، اس کو بھی انتظار ہوگا کہ کب یہ سفر ختم ہوگا، چاہے اس نے کتنی اچھی سیٹ لی ہے۔ تو سفر ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا ہو تو وہ تو کٹ ہی جائے گا انسان کا، چاہے وہ زمین پہ لیٹ کے چلا جائے یا وہ کسی دیوار کے ساتھ باندھا ہوا ہو اسے، یا اس کی چھوٹی سی جگہ ہو، وہ گزر جائے گا۔ ہم سب نے زندگی میں کتنے سفر کیے ہوں گے، اور ان سفروں میں ہم نے دیکھا اس وقت جب سفر کر رہا ہوتا ہے انسان لگتا ہے شاید یہ بہت ہی کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، لیکن کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان بالکل جو ہے وہ یعنی کسی دوسری آزمائش کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو سفر جو ہے وہ تو سفر ہوتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ انسان کو جو ہے وہ اس کے لیے اپنی کسی جیسے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ دائم و قائم رہنے والی زندگی ہے اس میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنا اللہ کے اوپر یقین، اللہ کے عدل کے اوپر جتنا انسان کو یقین ہوگا اتنا حسد ختم ہو جائے گا انسان کے اندر سے۔ یعنی ایک تو وہ کیفیت ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، کہ ماضی کی کسی بات پہ دکھ ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ بھی نہیں ہوگا انسان کو جب اللہ کے عدل کا پتہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوگا جب پتہ ہو کہ اللہ کا عدل بہت ایکیوریٹ ہے۔ جیسے ہم نے کل کے درس میں بھی کہا تھا کہ کسی کا بچہ مرا ہو یا دنیا میں اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، یا ابھی ایران کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں تو بس اپنا کام کرنا ہے، اللہ نے جو کام ہمیں دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی یا شاید پرسوں کے درس میں ہوئی تھی یہ بات کہ اللہ کے اس عدل کے نظام میں ہم نے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے ہی محنت کرنی ہے، اس نظام کو خراب کرنے کے لیے آزمائشی طور پر اللہ نے مجھے کچھ عادتیں دی ہیں اچھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، بری ہیں ان کے اوپر کام کریں، کام کر کے جتنا اپنے آپ کو بیسٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی میں ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوں گی میرے اندر بھی اور بہت سی برائیاں بھی ہوں گی۔ میری طبیعت کے اندر شاید جو ہے وہ جذباتیت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا، میرے اساتذہ اس کو یہ نام دیتے ہیں کہ ایک جلالی طبیعت ہے آپ کی، تو اس کو آپ کسی بھی الفاظ سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیگیٹو چیز ہے، تو اس پر بس کام کیا جا سکتا ہے، محنت کی جا سکتی ہے کہ بھئی اس کے لیے کیا انسان جو ہے وہ ایسی مشقیں کرے کہ انسان کے اندر یہ کوئی تسبیحات ہیں وہ پڑھے، اپنے آپ کو سوچ میں دماغی طور پر کون سی مشقیں کرے۔ یہ دماغی مشق ہوتی ہے کہ عقیدے کو اپنے درست کرنا، یہ محنت ضرور کرے انسان، اللہ کی قدر پہ اس کو یقین ہو، اللہ کی قدرت پہ انسان کو یقین ہو، اللہ کے قادر مطلق ہونے پہ یقین ہو، اللہ کے علیم ہونے پر یقین ہو۔ تو جب انسان مالک یوم الدین ہونے پہ یقین ہو کہ ایک دن وہ دن آ کے رہے گا، تو پھر انسان کو نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، اور جب غلطی ہو جائے، غلطی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے وہ انسانی کمزوری ہے انسان کے اندر ہے، مگر غلطی کے بعد اپنی غلطی پر یہ کہنا کہ بھئی مجھے تو میرے ابا نے یا اماں نے یہ سکھایا تھا کہ کبھی سوری نہیں کہنا ہے کسی کو، واو، یہ تو شیطان کا سینٹینس ہے، یہ تو شیطان ابلیس نے یوں کہا نہیں مگر یوں کیا کہ سوری نہیں کہنا ہے کبھی۔ یہ انسان تو بھائی وہ تو اپنی خلقت میں انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ نسیہ ینسا، بھول جانے والا، یہ کمزوری ہے
کہ بھول جاتے ہیں. ابھی جی میں گھر سے باہر نکلی, کسی کام سے دیکھا تو دروازے پہ چابی لگی ہوئی تھی. کیا بات ہے, میں بھول گئی داخل ہوتے وقت کہ جی دروازے پہ چابی لگی ہوئی ہے. انسان کی کمزوری. اپنے طور پر میں اتنی سمجھدار بننے کی کوشش کرتی ہوں, بس بھولنے کی بیماری. فوج سے کام, گھر سے باہر نکلے, کوئی بجلی کے بل اتنے آتے مگر وہ پنکھا کھلا چھوڑ گئے, لائٹ کھلی چھوڑ گئے, کسی دکان پہ کوئی چیز بھول کے آ گئے, کسی کام سے گئے تھے الٹا کام کر کے آ گئے. تو یہ تو انسان کی کمزوری میں ہے, خلقت میں ہے. تو یہ جیسے سورہ فلق اور ناس میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ہمیں بتایا گیا, اسی طرح سے سورہ مومنون کی دعا میں نے پہلے بھی سامنے رکھی تھی کہ وہ انسان کو ہمزات الشیاطین ربی ان یحضرون, اس طرح کی دعائیں ہر لمحے انسان کی زندگی میں ڈیلی کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ یہ جو پناہ طلب کرنے والی دعائیں ہیں جن میں ابلیس اور ابلیس کی چالوں سے بچنے کے لیے انہیں لازمی طور پر انسان اپنے معمولات کا حصہ بنائے. ایک تو وہ معمولات ہوتے ہیں نا کہ انسان کہتا ہے کہ جی وہ مسنون دعاؤں کی کتاب کا رٹا صبح سے لگانا شروع کرتا ہے اور جی اس کو فرج کر لیتا ہے, بڑا سکون آ. ایک ہے کہ لٹرلی جب آپ پڑھ رہے ہوں کہ قل اعوذ برب الفلق, تو انسان کو پتا ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے, کہ میں صبح کا جو فلق, جو یعنی کوئی چیز چیر کے کوئی چیز باہر آتی ہے تو میں فلق صبح کے رب عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے, تو اس کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اور پانی تو اللہ نے شر کے لیے نہیں پیدا کیا, لیکن ابھی جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ تو پتہ ہے کہ سطح سمندر سے نیچے ہے وہ شہر, اور وہ جب وہ پانی چڑھ جائے گا تو کیا ہوگا, پانی کا شر آ گیا. اور جہاں سونامی آتے ہیں, اس طرح کے بارشوں کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں کہ سارے نارتھن ایریا میں سیلاب کا زمانہ آنے والا ہے آج کل, بہت وہاں پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. لوگ جو گھومنا چاہتے ہیں وہ جلدی جلدی نکل کے واپس آ رہے ہیں کہ بس اب سیلابی ریلے آ رہے ہیں. پانی کے اندر ایک شر ہے, لیکن پانی کو اللہ نے شر کے لیے تو نہیں پیدا کیا. یہ پانی ہمیں نہ ملے تو پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. تو دنیا کی کوئی چیز, ہوا کو شر کے, لیکن ایک قوم ہے اس کو ہوا کے ذریعے, ٹھنڈی ہوا کے ذریعے, کہ 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ایسے پڑے تھے زمین پر جیسے کھجور کے تنے, وہ ہوا نے ان کو ایسے الٹ کے پلٹتے ایسا ان کا برا حال کیا. تو شیطان سے جب تک ہم بچیں گے نہیں تو ہم پھر یعنی اس سے ہم بچنے کے لیے پناہ مانگیں گے اللہ سے, تو انشاءاللہ پھر اللہ کے عذاب سے بھی بچیں گے. ظاہر ہے ان چیزوں سے ہم یہی کر سکتے ہیں, ہماری اس سے زیادہ کوئی رینج نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ شخص, میں ایک مثال کے طور پر ایک نام لیتی ہوں لیکن سب آ جاتے ہیں جو اس سے نیچے ہوں اس سے اوپر ہوں, کہ ایک شخص ہے جاوید اقبال, ہمیں نہیں پتا اس نے کتنی مرتبہ یعنی 100 دفعہ تو اس نے یہ بچوں کے ساتھ حرکت کی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے کروڑوں مرتبہ اللہ سے پناہ مانگی ہو, مگر اس کے اندر, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو شر تھا وہ تھا کروڑ بچے کو کے ساتھ یہ کرنے کا, لیکن اس نے کیا صرف 100 کو. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کیا کامیاب ہو جائے یہ کر کے بھی, کہ کیپیسٹی تو اللہ نے کروڑوں کی رکھی تھی, لیکن اس بندے نے وہ جو خود جیسے چل کے گیا وہ اخبار کے آفس میں اور ان کو جا کے اس نے اپنا وہ سرنڈر کیا, تو یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس کے اندر کیا کیپیسٹی رکھی تھی اور اس نے کیا تباہی کی یا کیا خیر کیا. خیر کرنے والے بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم بہت خیر کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے جو کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے اس کے حساب سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. جیسے آج کل ان دنوں میں بالکل ایک ناکارہ نہ کوئی کلاسز ہو رہی ہیں, اب یہ سب شروع کرنا ہے, بس کچھ حالات موافق نہیں ہیں چیزوں کے. اللہ کرے کہ زندگی میں میرے ان چیزوں کے حالات موافق آ جائیں, اور موافق حالات میں پھر میں دوبارہ سے اپنے جو تجوید کی کلاسیں ہیں یا عربی زبان سکھانے کی کلاسیں ہیں وہ دوبارہ سے میں اس کو ریزیوم کر سکوں. تو ایک اور حدیث جو ہے اس میں حضرت عبداللہ بن زیاد بن انعم وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے,
اسی درمیان ابلیس آیا. اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے سر پر ایک رنگ برنگی لمبی ٹوپی تھی. جب وہ حضرت موسیٰ کے قریب پہنچا تو ٹوپی اتار کر رکھ دیا. پھر ان کے پاس آ کر سلام کیا کہ السلام علیکہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تم پر سلامتی ہو. آپ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا ابلیس. آپ نے فرمایا اللہ تجھے زندہ نہ رکھے، کس لیے آیا؟ اس نے کہا میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، اس قدر و منزلت کی بنیاد پر جو اللہ کے نزدیک آپ کو حاصل ہے. آپ نے فرمایا جو چیز تمہارے سر پر تھی وہ کیا ہے؟ کہنے لگا اس کے ذریعے میں انسان کے دلوں کو لے بھاگتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے کہ بندہ جب اسے کر لے تو اس پر غالب آ جاتا ہے؟ ابلیس نے کہا جب کوئی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے، اپنے گناہوں کو بھول جائے، تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں. مزید یہ بھی کہا کہ میں آپ کو 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں. اچھا یہاں پہ ہم آگے بڑھیں گے، ان 3 چیزوں کا ذکر کریں گے، لیکن یہ جو خود پسندی ہے، عجب جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. ایک تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو بڑا سمجھیں اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اور یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو لوگوں کے سامنے انسان ڈرامہ کر رہا ہو، تو لوگوں کے دل میں اللہ آپ کو بڑا بنا کے رکھے، لیکن آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے گناہوں کی طرف نظر ہو، اپنی خطاؤں کی طرف نظر ہو، اپنی کمی کوتاہیوں کی طرف ہمیشہ توجہ ہو کہ اللہ دیکھو مجھے یہ کرنا چاہیے اور میں یہ نہیں کر رہا. یہ تو اللہ ہی جانتا ہوتا ہے اللہ نے کس کے اندر کتنا جو ہے وہ کتنی کیپیسٹی رکھی ہے. تو مزید یہ بھی کہا کہ میں آپ کو 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں. ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو جو آپ کے لیے حلال نہ ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو میں بذات خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں، حتیٰ کہ اس کو عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہوں. جس کو اللہ بچا لے بس. لیکن یہ جو شیطان خود بتا رہا ہے، یعنی یہ کوئی اور ہمیں بتا رہا ہو تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن شیطان جب خود یہ بات، ابلیس جب خود یہ بات بتا رہا ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں. دوسری بات اس نے کی کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کریں تو اسے ضرور پورا کریں، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں یہاں تک کہ اس شخص کا عہد پورا نہیں کرنے دیتا. یعنی یہ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے، بندے نے عہد کیا اللہ سے اور تو بس وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے کہ یہ بس کر نہ لے، کسی طرح میں اس کو قائل کر لوں کہ بس یہ اگنور اٹ. اور ظاہر ہے اسی عہد میں بندوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے عہد کا معاملہ تقریباً مساوی ہے. تو اور تیسری بات، جب تم صدقہ نکالنا چاہو تو فوراً نکال دو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالنا چاہتا ہے تو میں خود اس کے ساتھ رہتا ہوں یہاں تک کہ اسے ادا کرنے سے روکتا ہوں. رائٹ، ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جو جوش ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے بعد کم ہوتا ہے اور دوسرے دن تک وہ بالکل غائب ہو چکا ہوتا ہے. پھر ابلیس یہ کہتا ہوا بھاگا کہ ہائے افسوس، موسیٰ ان 3 چیزوں کے بارے میں جان گئے جن سے انسان کو بچنا چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے ہمارے بعض شیوخ ہم سے ہمارے بعض شیوخ نے حدیث بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے. اسی دوران ابلیس آ گیا. اسی وقت ایک فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابلیس، اس حالت میں تو ان سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ان سے وہی چاہتا ہوں جو ان کے باپ آدم علیہ السلام سے چاہتا تھا جبکہ وہ جنت میں تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا ان کے ساتھ بھی اسی طرح آمنا سامنا کیا. حضرت طلحہ بن مصرف کا بیان ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں نے کبھی ایوب کی جانب سے کوئی ایسی چیز نہ پائی جس سے میں خوش ہو جاؤں، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، مگر یہ کہ جب وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے کراتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو تکلیف پہنچا دی. سبحان اللہ. حضرت وہب بن منبع نے فرمایا کہ ابلیس نے ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہا
تم لوگوں کو کس سبب سے تکلیف پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے مقدر کرنے سے۔ ابلیس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، وہ چل پڑی۔ ابلیس نے ایک وادی میں ان کے تمام زائل نعمتوں کو دکھایا اور کہا اگر تم میرا سجدہ کرو گی تو یہ تمام چیزیں تم کو لوٹا دوں گا۔ آپ نے کہا میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں۔ پھر آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کی اطلاع کو ان کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اب تو جان لے کہ وہ شیطان ہے، اگر تو نے اس کا مطالبہ پورا کیا تو ضرور میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا مکر و فریب۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک نبی نے اپنی قوم سے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ غضبناک نہ ہو اور میرے ساتھ میرے درجے میں ہو اور میرے بعد قوم میں میرا نائب ہو؟ ایک نوجوان نے کہا میں ان چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس نبی نے مذکورہ کلمات اس نوجوان کے سامنے دہرایا۔ نوجوان نے کہا میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ جب وہ نبی وصال فرما گئے تو وہ نوجوان ان کے قائم مقام ہوا۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس انہیں غضبناک کرنے آیا۔ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا اس کے ساتھ جاؤ۔ وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ دوبارہ پھر ابلیس آیا اور انہوں نے اس کے ساتھ دوسرے کو بھیجا۔ اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ جب تیسری مرتبہ ابلیس آیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن وہ نکل بھاگا۔ ان کا نام ذوالکفل اس وجہ سے پڑا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی کہ غصہ نہ کریں گے۔ حضرت یحییٰ جو ہیں حضرت وہ ہے ان کے بارے میں بھی ان کے ساتھ بھی شیطان کا شکر، یعنی ہر نبی کے پاس تقریباً، ظاہر ہے ہر انسان کے پاس، یہ جب ہم نے کل یہ ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ جب اس سے جو ماتحت شیاطین ہوتے ہیں وہ اسے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے ہر کوشش کی اور ہمارا ہر جو وار تھا اس فلاں بندے پر ناکام ہوا، تو پھر بذات خود یہ جو سب سے بڑا ہے یہ آتا ہے اس بندے کے پاس۔ تو حضرت وہیب بن ورد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ خبیث ابلیس حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو مجھے نصیحت نہ کر، البتہ اولاد آدم کے متعلق بتا۔ اس نے کہا میرے نزدیک وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی پہلی قسم ہم پر بہت سخت ہے، ہم اس قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں فتنے میں مبتلا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ توبہ استغفار کر کے ہمارا کیا دھرا اکارت کر دیتے ہیں۔ ہم دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے نا امید نہیں ہوتے لیکن ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہوتے، گویا ہم ان کی جانب سے سخت مشقت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی، یعنی توبہ کرنا، جیسے ہم خاص طور پر میں آپ کے سامنے ان دنوں میں یہ بات بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم تو کسی کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کی جو توبہ ہے، فرض کر لیں کہ یہ جیسے ابھی ہم نے جاوید اقبال، اس جیسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ ایک کا قصہ ہمارے زبان زد عام ہے، تو جب ایسا کوئی توبہ کرتا ہے نا تو اس بندے کا مقام بڑے بڑے ولیوں سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس نے کبھی کوئی ایکسپیرینس ایسا، اسے کیا پتا کہ گناہ کے بعد توبہ جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان اس کو کرنے کے لیے کتنا انسان کے اندر کرج چاہیے ہوتا ہے، شیطانی قوتیں کتنی اس انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں کہ اس کو توبہ نہ کرنے دیں کسی طرح۔ یہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی شیطان کو کھلتی ہے۔ تو دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ہمارے قبضے میں اسی طرح ہوتے ہیں جیسے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں گیند، ہم جہاں چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے سیدھے سادے عام لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، توبہ کیا ہوتی ہے، اللہ کی پناہ کیسے طلب کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ جیے جاؤ اور بس
جیو اور جینے دو، بس وہ دوسروں کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ اور آخری قسم تو آپ ہی کی طرح کے معصوم ہیں، ہم ان کی جانب سے کسی چیز پر قادر نہیں، یعنی ظاہر ہے یہ تو انبیاء کی اقسام ہیں، ہم تو اوپر کے جو دو ہیں انہی میں سے جو ہیں وہ کوئی ایک ہوتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا کیا تو نے مجھ پر کبھی قابو پایا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مگر ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے جا رہے تھے میں نے آپ کے لیے اس کھانے کی لذت کو بڑھا دیا حتیٰ کہ آپ نے اپنی مقررہ مقدار سے زیادہ کھا لیا۔ امیجن کریں کہ شیطان کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ اور اس رات آپ سو گئے اور جس طرح نماز ادا کرتے تھے اس طرح نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا یقیناً میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا یقیناً میں آپ کے بعد کسی نبی کو نصیحت نہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن خبیق ان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ابلیس سے ملاقات کی اور فرمایا اے ابلیس مجھے بتا کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون لوگ ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہیں؟ اس نے کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ بخیل مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ فاسق سخی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بخیل کا بخل مجھے کافی ہے اور فاسق سخی پر مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی سخاوت کی بنیاد پر معاف کر دے گا اور اس کی سخاوت کو قبول کرے۔ پھر ابلیس یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ اگر آپ یحییٰ نہ ہوتے تو میں آپ کو کچھ نہ بتاتا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا مکر و فریب۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے ابلیس کی ملاقات حضرت عیسیٰ بن مریم سے ابلیس نے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ربوبیت کے عظیم منصب پر فائز ہیں، ماں کی گود میں آپ نے کلام کیا حالانکہ آپ سے پہلے اس طرح کسی نے بھی کلام نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بلکہ ربوبیت اور عظمت اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی، پھر وہ مجھے موت دے گا اور پھر بعد اس کے مجھے زندہ کرے گا۔ ابلیس نے کہا آپ ربوبیت کے عظیم درجے سے سرفراز ہوئے کیونکہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ربوبیت تو اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے اور اسے جس کو میں نے زندہ کیا موت دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ ابلیس نے کہا قسم خدا کی آپ زمین و آسمان کے معبود ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس قول پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ذریعے سے اس کو ایک جھٹکا دیا جس کی وجہ سے وہ سورج کی پہلی کرن تک جا پہنچا، پھر دوسرا جھٹکا دیا تو وہ کیچڑ والے پانی میں جا پہنچا، پھر آخری جھٹکا دے کر اسے 7ویں سمندر میں داخل کر کے دھسا دیا، یہاں تک کہ اس نے کیچڑ کا مزہ چکھ لیا اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اے ابن مریم جو تکلیف مجھے تم سے پہنچی ہے وہ کسی کو کسی سے نہ پہنچی ہوگی۔ یعنی وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کچھ ڈراموں میں ایسے کردار پینٹ کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اس نے میرے فلاں وقت میں میری بے عزتی کی تھی، بس اس کا بدلہ۔ جیسے ابلیس کی بھی یہی کہانی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، بس جی وہ اس نے کتنے موقع اس نے گوائے توبہ کے، ورنہ یہ اللہ نے کتنے یہ تو ہم نون یعنی ایسے جن میں حدیث اس کے علاوہ کتنے ہوں گے ایسے موقع۔ یہ اللہ کی شان غفاری اور ستاری اور رحمت ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں اس کو کتنے موقع دیے ہوں گے کہ وہ توبہ کر لے۔ تو حضرت ابو عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا آپ کا خیال ہے کہ ہر چیز قضا و قدر سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابلیس نے کہا خود کو پہاڑ سے نیچے گرا دیجئے اور یہ کہیے کہ تقدیر کی بنیاد پر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے لعین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آزمائیں۔ یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز نے فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ابلیس کے جانب دیکھا اور فرمایا یہ دنیا کا سردار ہے،
دنیا کی جانب نکلا اور دنیا ہی مانگا، دنیا کی کسی چیز میں اسے شریک نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اس پتھر میں بھی جسے میں اپنے سر کے نیچے رکھتا ہوں، اور میں جب تک دنیا میں رہوں گا کبھی ہنسوں گا نہیں۔ حضرت ابن حلبس انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان دنیا کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ اس کا مکر، خواہشات کے وقت اس کی تزئین اور شہوت کے وقت اس کی کامیابی۔ محمد بن ادریس کی سند سے یہ حدیث مروی ہے، البتہ حدیث کا آخری جز خواہشات کے وقت اس کی کامیابی ہے۔ اس روایت یعنی خواہشات کے وقت اس کی کامیابی ہے۔ تو قارون کے ساتھ بھی شیطان کا مکر و فریب تھا۔ اور حضرت احمد بن ابو الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان اور ان کے سوا دوسروں سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ قارون کے ساتھ ابلیس ظاہر ہوا۔ راوی کہتے ہیں قارون ایک پہاڑ پر 40 سال تک عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ عبادت کے معاملے میں وہ بنو اسرائیل میں ممتاز ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابلیس نے قارون کے پاس ایک اپنے چند شیاطین کو بھیجا، لیکن وہ اس پر قدرت نہ پا سکے، تو وہ بذات خود قارون کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ قارون کبھی کبھی کھاتا پیتا، لیکن یہ کچھ نہ کھاتا پیتا، اور وہ قارون کی قوت سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ قارون ابلیس کے سامنے جھک گیا، تو ابلیس نے اس سے کہا کہ اے قارون، میں اس سے راضی ہوا تو بنی اسرائیل کے جنازے اور جماعت میں حاضر نہ ہو۔ راوی نے کہا پھر ابلیس نے قارون کے پہاڑ پر شب بیداری سے روکا، یہاں تک کہ اس کو گرجا گھر میں داخل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے لوگ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے قارون سے کہا اے قارون، اگر ہم اس سے راضی ہیں تو ہم بنو اسرائیل پر بوجھ بن گئے ہیں۔ قارون نے کہا تو پھر بہتر کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہم ایک دن کمائیں اور جمعے تک عبادت کریں۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ابلیس نے اس سے کہا کہ ہم اس سے راضی ہو گئے کہ نہ ہم صدقہ کریں گے اور نہ ہی کوئی کام کریں گے۔ تو قارون نے کہا تو بہتر ہو گیا۔ ابلیس کہنے لگا ہم ایک دن عبادت کریں اور ایک دن کمائیں۔ قارون نے اس طرح کرنا شروع کیا، ابلیس اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اور قارون پر دنیا غالب آ گئی۔ نعوذ باللہ من الشیطان و شرہ، تو ہم شیطان اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی یہی وہ دعا ہے تقریباً جو ہم خاص طور پہ کوئی برا خواب دیکھ لیں تو، یا خواب دیکھ لیں، عام طور پر یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اچھا یا برا ہونا یہ ہم عام لوگوں کے جو علم ہے، خوابوں کا علم، یہ بہت ہی ایک مشکل علم ہے، اور اس علم کے لیے جو ہے یہ جو ہے بہت ہی ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی انسان آج کے زمانے میں، یعنی ایک جو ہے وہ رائے یہ بھی ہے کہ ابن سیرین کی جو کتاب ہے خوابوں کے بارے میں وہ بھی ان نون ذرائع سے لکھی گئی ہے، واللہ عالم، یہ بات مشہور ہے۔ تو مطلب جو نون علم ہم اس وقت خوابوں کا حاصل کرتے ہیں جن کتابوں سے، ان کتابوں پر بھی تشویش ہے کہ یہ جو ہے یہ سند اس کی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ جب بھی وہ کوئی خواب دیکھے، خواب کو زائل کر لیا کرے، الٹی سمت پر 3 دفعہ جو ہے وہ نفس کر کے تھو 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 جسے ہم کرتے ہیں، اور پھر 3 دفعہ یہ دعا پڑھنا۔ یہاں تو نعوذ ہے، لیکن ایک واحد کے صیغے میں انسان پڑھے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان و شرہ، ہاں یعنی خواب کے شیطان کے شر سے، یا شرری ہی ہے یعنی گول ہا جو ہے یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے، اور ہا الف کے ساتھ 2 چشمی والی ہا الف کے ساتھ، یعنی یہ پھر واحد مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے۔ تو خواب جو ہے عربی زبان میں ایک مؤنث اسم ہے، جیسے کرسی اور اردو زبان میں ایک مؤنث لفظ ہے، اسی طرح خواب جو ہے عرب جو ہے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو من شرہا، من شر شیطانہ و شرہا، اس طرح دعا کر سکتے ہیں 3 مرتبہ، اور ضرور کرنی چاہیے۔ اور ماضی میں انسان نے جتنے بھی خواب دیکھے ہوں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کچھ خواب ہیں جو ہم نے ابھی
دیکھے ہیں، آج دیکھا ہے، کچھ اگر ماضی میں انسان کے خوابوں تو انہیں بھی زائل کر لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث، یعنی ایک دو حدیثیں اور کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے، اتنا کافی ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ میں کوشش کروں گی کہ ایک درس اور میں ریکارڈ کر دوں، کل صبح میرا پھر ایک سفر ہے تو میں ممکن نہیں ہے کہ پھر میں اگلے کچھ دن جو ہے درس کر سکوں گی، تو لیکن یہ کہ ہم ایک درس اور ریکارڈ کروا دیں گے تو یہ سارا جو لٹریچر ہے خاص طور پہ اس وقت حدیثوں کی شکل میں یہ والا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اب سے کچھ گھنٹے کے بعد ہم دوبارہ، میں اپنی سہولت دیکھ کر، ابھی تو عصر کی نماز کا وقت ہے، پھر مغرب ہے، تو مغرب سے عشاء کے درمیان مجھے اگر وقت ملا کچھ کام کروں گی، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہم ایک درس اور جو ہے وہ پلان کر لیں گے۔ تو حضرت حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک درخت کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ تلبیس ابلیس میں بھی یہ قصہ ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آ کر کہنے لگا ضرور میں اسے کاٹ دوں گا، یعنی یہ اللہ کا توحید والا بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ درخت کی بندگی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ رضائے الہی کے خاطر اس درخت کو کاٹنے آیا۔ یعنی کس خاطر آیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ راستے میں شیطان اس سے انسانی صورت میں ملا اور کہنے لگا کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ جب جس درخت کی عبادت کرتے ہیں میں اسے کاٹنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا جب تو اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو اس کی عبادت سے تجھے کیا نقصان؟ اس نے کہا میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا کیا تیرے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ تو اس کو نہ کاٹے اور اس کے عوض ہر صبح تیرے تکیے کے پاس تجھے 2 دینار ملیں؟ وہ کہنے لگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شیطان نے کہا میں ذمہ دار ہوں۔ وہ شخص واپس ہو گیا اور جب صبح ہوئی تو اپنے تکیے کے نیچے 2 دینار پایا، لیکن جب دوسری صبح ہوئی تو کچھ بھی نہ پا کر غضبناک ہوا اور پھر درخت کاٹنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اس مرتبہ شیطان اس کے سامنے اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سوا جس درخت کی عبادت کی جاتی ہے اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تو جھوٹا ہے، تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے باوجود کہ اس کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، اسی وقت زمین اس کو لے کر دھنس گئی، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ شیطان نے اس سے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ پہلی مرتبہ تو رضائے الہی کی خاطر اس درخت کو کاٹنے چلا تو میں نے 2 دینار کے ذریعے تجھے دھوکہ دیا اور تو کاٹنے سے رک گیا، لیکن دوسری مرتبہ تو دینار کے لیے آیا، اسی وجہ سے تجھ پر قابو پایا گیا۔ ایک راہب جو تھا حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو 2 فلاں راہب کے پاس اس کی 2 فلاں راہب کے پاس ہے، اس کی دوا فلاں راہب کے پاس ہے۔ گھر والے اس راہب کے پاس اپنی لڑکی کے لیے لے کر گئے، لیکن راہب نے اولاً قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر وہ لوگ اصرار کرنے لگے حتیٰ کہ راہب لڑکی کو اپنے پاس رکھنے پر راضی ہو گیا۔ لڑکی راہب کے پاس رہنے لگی، پھر شیطان راہب کے پاس آیا اور راہب کو زنا پر اکسایا، یہاں تک کہ راہب نے اس کو حاملہ کر دیا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اب تو آپ رسوا ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تو اسے قتل کر دے، اور جب اس کے گھر والے آئیں تو کہہ دینا کہ وہ اپنی فطری موت مر گئی۔ راہب نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب شیطان اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس آیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ راہب نے تمہاری لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور اسے قتل کر کے دفن کر دیا۔ شیطان کی بات پر لڑکی کے گھر والے راہب کے پاس اپنی لڑکی کی خبر لینے آئے۔ راہب نے جواب دیا وہ تو مر گئی۔ انہوں نے راہب کو گرفتار کر لیا۔ پھر شیطان راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے ہی اس لڑکی کا گلا گھونٹا، میں نے ہی اس کے گھر والوں کو اسے تیرے پاس لانے کا مشورہ دیا،
اور میں نے ہی تجھ کو اس کے معاملے میں پھنسایا ہے، لہٰذا اگر تو میری اطاعت کرے تو نجات پا جائے گا۔ پھر اس نے کہا میرا سجدہ کرو، راہب نے 2 سجدے کیے۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں جو سورہ اعراف میں اس قصے کا ذکر ہے، اور اس کے آخر میں ہے یہ جو آیات ہیں یہ سورہ حشر کی غالباً آیات کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی شیطان کا مکر و فریب، یہ آخری گفتگو کر کے آج کی درس کو ختم کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے سجدہ ریز تھے کہ اسی درمیان ابلیس آیا اور آپ کی گردن کو روندنا چاہا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے اس کو زور کا جھٹکا دیا، یہاں تک کہ وہ اردن میں جا کے گرا۔ حضرت عمر بن خطاب ان کے ساتھ بھی شیطان کے اسی طرح کے کچھ داؤ پیچ، وہ تو بڑے مشہور ہیں۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان سے شیطان ملا اور جھگڑنے لگا، یہاں تک کہ ان دونوں نے آپس میں کشتی شروع کر دی۔ بالآخر صحابی رسول نے شیطان کو چت کر دیا، تو شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں گا۔ صحابی رسول نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا بتاؤ۔ شیطان نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں دونوں پھر لڑنے لگے، یہاں تک کہ صحابی نے دوبارہ اس کو چت کر دیا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، کہا بتاؤ، اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی وہ دونوں لڑ پڑے، یہاں تک کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کا انگوٹھا چبانے لگے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، انہوں نے کہا جب تک وہ عجیب و غریب چیز نہیں بتائے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ سورہ بقرہ ہے، اس کی کسی بھی آیت کو شیطانوں کے بیچ پڑھ دیا جائے تو وہ بھاگ جائیں گے، اور جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے اس میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن وہ کون سے صحابی تھے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے سوا کون ہوں گے؟ حضرت عمار بن یاسر ان کے ساتھ بھی شیطان نے کچھ اپنا جو ہے وہ جلوہ دکھایا۔ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات اور انسان سے جنگ کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے جنات اور انسان کے ساتھ کس طرح جنگ کیا؟ انہوں نے فرمایا ایک سفر میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک جگہ ہم نے قیام کیا، پھر میں نے اپنا مشکیزہ اور ڈول پانی لانے کے لیے لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، پانی کے پاس ایک شخص آئے گا اور تمہارے پانی لینے سے منع کرے گا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جب میں کنویں کی منڈیر کے پاس پہنچا تو وہاں ایک سیاہ فام جنگجو شخص آیا اور کہنے لگا قسم خدا کی آج تم پانی کے ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد ہم دونوں میں کشتی ہونے لگی، یہاں تک کہ میں نے اس کو چت کر دیا اور ایک پتھر کے ذریعے اس کے منہ اور ناک توڑ دی۔ پھر اپنا مشکیزہ بھر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ آپ نے فرمایا کیا پانی کے پاس کوئی آیا تھا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اسی طرح حضرت محمد بن حوت ان سے مروی ہے کہ جو اشراف مدینہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا صفوان بن سلیم ان سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ عبداللہ بن حنزلہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ مسجد سے نکل رہے تھے شیطان ان سے ملا اور کہا
اے ابن حنزلہ کیا تم مجھے پہنچاتے ہو؟ آپ نے کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا تو شیطان ہے۔ اس نے کہا کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلا، لیکن تجھے دیکھتے ہی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو میں سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے۔ اس نے کہا اے ابن حنزلہ تم نے صحیح پہچانا، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا سن لو، اگر اچھی بات ہوگی قبول کر لینا، اگر بری بات ہوگی تو رد کر دینا۔ اس نے کہا اے ابن حنزلہ اللہ کے سوا ہرگز کسی سے کچھ نہ مانگنا، اور غصے کے وقت خود پر قابو رکھنا۔ ابلیس جو ہے وہ کبھی اتنی کام کی باتیں بھی بتا جاتا ہے۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں سے آگے جو ہے ظاہر ہے اور حدیثوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، میرا خیال ہے ایک نشست اور ہوگی، تو آج میں کوشش کروں گی انشاءاللہ اس آخری نشست کو مغرب اور عشاء کے درمیان ہم ریکارڈ کروا دیں، باقی بہنیں پھر اپنی سہولت سے بھی سن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ابلیس کی چالوں سے ہم سب کو بچائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کسی بہن کو کچھ کہنا ہے تو ہم بات سن لیتے ہیں۔